محترم سامعین، یہ صورت آل عمران میں آیت نمبر 42 سے رب تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا ذکر شروع کیا، جو بی بی مریم سے خطاب کے حوالے سے شروع ہوتا ہے۔ مریم کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے تجھے دنیا کی عورتوں پر چنا ہے۔ آگے فرمایا تھا، خوشخبری دی مریم کو کہ تیرے پیٹ سے اللہ کا نبی پیدا ہوگا۔ یہ بات چلی 42 سے 59 آیت تک۔ سارا تذکرہ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گیا، اس کو نبوت ملی، پھر اس کی والدہ اس کو اپنے اقربا کی طرف لے گئی، پہلے اپنے قبیلے خاندان کی طرف گئی اور وہاں جا کے ان کو دعوت دین دی۔ پھر یہ بھی آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد جب عیسائی کم و بیش 500 سال کے عرصے میں عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلے، کس طرح چلے یہ بحث دوسرا موضوع ہے۔ پھر آخری نبی پیدا ہوتا ہے، اس نے ان کو دعوت دی جو علی فترۃ من الرسل، بڑے فاصلے کے بعد رسولوں کے آنے سے آخری نبی بھیجا گیا تھا۔ اس نے آتے ہی عیسائیوں سے بات چیت شروع کی۔ عیسائی آخری نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اس کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو قرآن کے حوالے سے سمجھایا کہ ان سے بات کچھ اس طرح کرو کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تو اللہ کی طرف سے، جھگڑا اس میں نہیں ہو سکتا۔ فمن حاجک فی، کوئی اس میں اگر جھگڑا کرے، عیسائی تیری بات نہیں مان رہے، نصارہ تیری بات نہیں مان رہے، من بعد ما جاءک من العلم، علم بھی سب کچھ تیرے پاس موجود ہے جو ان کو مطلوب ہے، جو ان کے انجیل میں، جو ان سے پہلے والوں کے توریت میں موجود ہے، وہ بھی ہم نے آپ کو قرآن میں دیا ہے۔ اب جو نہیں مان رہے نہ، تو بس تو ان کو ایک آخری دعوت یہ دے کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ان سب کو بولو کہ تم ہماری بات نہیں مان رہے ہو تو تم اپنے عورتوں مردوں سمیت، تم اپنے جوانوں سمیت آؤ میدان عمل میں، ہم بھی اپنے عورتوں کے ساتھ، ہم بھی اپنے مردوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ میدان عمل میں چلتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ تمہاری بگڑی ہوئی انجیل والی تعلیم وہ صحیح ہے یا ہمارا قرآن، تم صحیح ہو یا ہم جو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو وہ تاریخ نے دیکھا کہ روم بھی فتح ہو گیا، فارس بھی فتح ہو گیا، وہ سارے یعنی اسلام میں آ چکے۔ عیسائیوں نے نبی کے ساتھ پہلے جو ضد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیلنج کے بعد پھر بھی چانس دیا، اور وہ مسلم امت کو سمجھایا رب تعالیٰ نے کہ ان کا دماغ خراب ہے، بگڑے ہوئے لوگ ہیں، اے نبی ایک دوسرا طریقہ ہے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ یہ بات ساری عیسائیوں کے ساتھ آخری نبی کی ہو رہی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اے نبی، ان کو یہ آخری دعوت یہ ہے کہ تو بتا، ان کو بولو، پکارو، آؤ تعالو، ان کو کہو آؤ تعالو الی کلمۃ، ایسے نظریے کی طرف، ایسے اصول کی طرف، ایسے قانون کی طرف جو سواء بیننا و بینکم، جو توریت انجیل میں ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ وہ دونوں مشترک چیزیں، دونوں کتابوں کی مشترک، انجیل کی قرآن کی جو مشترک چیزیں ہیں ان پر کٹھے چلے۔ تم اگر انجیل کے پیروکار ہو، توریت کے پیروکار ہو، تو وہ تم پاس کرو، کھولو کتاب کو، اس کے اندر جو جو کتابیں ہیں لے آؤ، وہی ہم قرآن سے پیش کرتے ہیں، پھر ان کامن چیزوں پر ہم کٹھے زندگی کا سفر کریں۔ یہ قرآن نے اپنے آخری نبی کے معرفت اہل کتاب کو دعوت دلائی اور یہ فرمایا کہ وہ کیا ہے، کامن چیز کیا ہے۔ توریت انجیل والی چیز جو قرآن میں بھی ہے وہ یہ ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کا کہا نہ مانے۔ یہ کامن ہے، تمہارے توریت میں بھی ہے، تمہارے انجیل میں بھی ہے، ہمارے قرآن میں بھی ہے۔ تو بات تو ایک ہو گئی کہ اللہ کے بغیر کسی کا کہا نہ مانے۔ کوئی دین وہ چاہے تم نے موسیٰ کی حدیثیں بنا کر کے جھوٹی ان کو تالمود کا نام دیا ہے، یا انجیل کے نام پہ تم نے 5 6 7 انجیل بنا دیے ہیں، ان کا پتہ لگ جائے گا۔ ولا نشرک بھی شیئا، اور اللہ کا کہا مانے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا، ہم اور آپ دونوں کسی کو رب نہ مانے، کسی کو انداتا نہ مانے، کسی کو روزی رسان نہ مانے۔ تم بھی اللہ کو اپنا رب مانو، ہم بھی اپنے اللہ کو رب مانے، حقیقی اللہ کے سوا کسی کو ربوبیت کا پاور چانس نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی اگر تیری اس دعوت سے، کامن چیزوں پر اتفاق کرنے سے یہ منہ موڑ لے، پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر ان کو کہو کہ ہم اس دعوت کے بعد تم شاہد رہو کہ ہم نے تمہیں ایسی بات کہی تھی جو تمہاری کتابوں کی بات تھی، تمہارے انجیل کی بات تھی، تمہارے توریت کی بات تھی، تم نے نہیں مانا ان کو، ہم اس پر ایمان لا رہے تھے، ہم نے ان کو قبول کیا تھا، تم نے نہیں مانا۔ اشہدوا بأننا مسلمین، شاہد رہو کہ ہم توریت پر بھی ایمان لانے والے ہیں، انجیل پر بھی ایمان لانے والے ہیں، ہم انبیاء کی ساری تعلیمات کو قبول کرتے ہیں، یہ خدا کے ہاں ہماری شاہد تم ضرور دے دو، تم نہیں آئے، ہم آئے تھے۔ اب اس پر غور کیا جائے گا، یہ میں اب کے دور کی بات کر رہا ہوں، سارے دنیا کے مسلم امت سے میری گزارش ہے، التجا ہے، درخواست ہے، آج کے دور میں، یہ 21ویں صدی کے دور میں بات کر رہا ہوں کہ اس آیت پر جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو دیا، بتاؤ کہ اس پر اہل کتاب کو چھوڑ دو، عیسائیوں کو چھوڑ دو، یہودی نصارہ کو چھوڑ دو، کیا مسلمان عمل کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس میں مسلمان خود بھی عمل نہیں کر رہے۔ جس علم کی، جس بات کی دعوت کا اللہ نے حکم دیا رسول کو، وہ اس رسول کی امت بھی آج اسے چھوڑے بیٹھی ہے۔ جس طرح عیسائی، یہودی
توریت انجیل کی توحید والی تعلیم کو چھوڑ چکے تھے، اب مسلم بھی قرآن والی اس توحید والی دعوت کو چھوڑ چکے ہیں، جو دعوت قرآن سکھا رہا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ قوانین ربی، قوانین وحی کے اندر اسی ایک کا کہاں مانیں گے؟ اب بتاؤ، یہودیوں کو چھوڑو، نصارہ کو چھوڑو، کیا مسلمان سارے اپنے مکہ مدینے سے لے کر سارے جہان میں جتنے ریاستیں ہیں یا ریاست نہیں بھی صحیح، مسلم ممالک کے لوگ، ان کے مدرسے، ان کے مسجدوں میں کیا حنفی فقہ، جعفری فقہ، مالکی فقہ، اسماعیلی فقہ، شافعی فقہ، حنبلی فقہ، یہ سب شرک نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ شرک ہے، یہ سب رواج ہیں ان اماموں کے۔ امامی علوم، امامی فقہیں پڑھائی جاتی ہیں، قرآن کو، اللہ کے کہے ہوئے احکام کو مسلم امت بھی چھوڑ بیٹھی ہے۔ میری شاید بات نہ سمجھے ہوں آپ، میں پھر اسی بات کو دہرا رہا ہوں کہ اس آیت کے اوپر، یہ آیت نمبر ہے 64، آل عمران کی 64 نمبر آیت پر مسلم امت بھی عمل نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ مشرک ہیں، وہ ارباب من دون اللہ پر ایمان رکھے بیٹھے ہیں، اللہ کو رب نہیں مانتے۔ کئی خانقاہیں ہیں مسلم امت میں، کئی خانقاہیں لنگر چل رہے ہیں، تو ان کے رب تو وہ گنبدوں والے پیر ہو، رب ان کو سمجھائے کہ اس کے لنگر خانے پر سارے مسکین پڑھ رہے ہیں، ان پر تم کلمہ پڑھ رہے ہو، تمہارا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ مانا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کی تعلیم اللہ نے نبی کو دی کہ اپنی امت کو کہو، کہ عیسائی یہودیوں کو کہو کہ کامن چیزوں پر ایمان لائیں۔ اب اگر قرآن کی اس آیت پر ہم مسلم امت والے اپنے خود سے پوچھیں تو ہم خود بھی عمل نہیں کر رہے۔ ہم عیسائیوں کو اتحاد عالم کے لیے، یہودیوں کو اتحاد عالم کے لیے، ہندوؤں کو اتحاد عالم کے لیے، سکھوں کو اتحاد عالم کے لیے کس منہ سے دعوت دے سکتے ہیں؟ ہم خانقاہ پرست ہیں اور قبے جبے ہمارے ہاں اتنے ہیں جتنے عیسائیوں کے پاس بھی نہیں ہیں۔ سو بتایا جائے کہ اب قرآن سے بغاوت ہم نے اتنی کی ہے جتنی عیسائیوں نے انجیل سے بھی نہیں کی، جتنی یہودیوں نے توریت سے بھی نہیں کی، اتنے جرم کے مجرم ہم مسلمان ہیں۔ تو اس پر میں کیا کہوں، کہنے کے لیے بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ جتنے مذہب کے پیشوا ہیں وہ خود کو خدا کا نمائندہ کہلا رہے ہیں، بتاؤ کہ اس آیت پر وہ عمل کر سکتے ہیں؟ اور ان سے تعارف پوچھو گے، ضرور کوئی نہ کوئی امامی تعارف کرائے گا، جناب میں اہل حدیث ہوں۔ بھائی اہل حدیث ہو تو نبی پر تو حدیثوں کی بندش تھی، تو حدیثیں تو تمہارے اماموں نے جھوٹی بنائی ہیں۔ میں حنفی ہوں، میں حنبلی ہوں، یہ سارے امام باڑے سب کے اپنے اپنی جدا جدا ہیں، اور اللہ کے حکم قرآن کے اوپر کوئی نہیں چل رہا۔ یہ 64 نمبر آیت سورت آل عمران کی تم سے آج مطالبہ کر رہی ہے کہ تم جو غیروں کو اس آیت کے تفعیل کے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کامن چیزوں پر زندگی کا سفر اختیار کریں، کیا تم کس منہ سے ان کو اس آیت کی طرف آنے کی دعوت دے سکتے ہو؟ جس طرح تم نے تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا نساءکم، اس میں جناب رسول نے فتح پائی تھی، یہ بعد کی آیت 64 میں بھی فتح پائی تھی، لیکن آج ہماری یہ امت آخر الزمان نبی کی خود شکست خوردہ ہے۔ ان دونوں آیتوں پر آج ہمارا عمل نہیں ہے۔ علماء سوچیں، کانفرنس سیمینار قائم کریں، مقالات پڑھائیں کہ ان دونوں آیتوں پر کیا آج ہم مسلم امت عمل کر سکتے ہیں، ایمان ہمارا صحیح ہے،
ہے تو سارے قرآن سے ہماری بغاوت، لیکن یہ 2 آیتیں زیادہ کھل کر کے ہم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ذرا سوچو۔